وہ اپنے خداؤں کی تذلیل سن سن کے پیچ و تاب کھاتے رہے۔ سیدنا ابراہیم انہیں خدائے واحد پہ ایمان لانے کا کہتے، مگر ان بے حساب خداؤں کا حساب رکھنے والے لوگوں کے ذہن میں ایک خدا کا تصور ہی نہ ابھرتا۔ الٹا وہ اسے اپنی توہین سمجھتے۔ شاید مادی دنیا کے نظریوں کی طرح ان کے خیال میں بے شمار خداؤں کے مقابلے میں ایک خدا کا تصور انہیں غریبانہ لگتا تھا۔ وہ کئی عورتوں، کئی کمروں کے گھروں کے مالک تھے۔ شاید وہ سوچتے ہوں ہمارے پاس اتنی بہتات ہے، پھر کیسے پوجا پاٹ کے لیے صرف ایک خدا چن لیں۔ وہ غصے سے سیدنا ابراہیم کو گھورتے رہتے، ان کے والد سے شکایت کرتے، ان کے ابا انہیں ڈانٹتے، کہتے دیکھ انہیں مت ستا، ان کی بات مان لے ورنہ یہ تجھے مار دیں گے اور میں بچا نہ پاؤں گا۔ شاید سیدنا سوچتے ہوں کہ ابا کو نہ مارنے والوں کی سمجھ ہے نہ بچانے والے کی۔ کئی بار سیدنا ابراہیم نے کوشش کی کہ ابا کو سیدھے راستے پر لے آئیں، بڑی دلیلیں دیں، منتیں کیں، مگر وہ نہ مانے۔ جب تک کسی کے نصیب میں خدا خود اپنی پہچان نہ لکھے، اس سے خدا تھوڑی پہچانا جاتا ہے۔ سیدنا ابراہیم کے والد بھی خدائے واحد کو نہ پہچان سکے، الٹا بت پر بت بناتے رہے۔ ان کے بنائے بتوں سے بادشاہ کے دربار کا بڑا بت خانہ بھر گیا۔ بت خانے میں ہر سمے لوگوں کا انبوا رہتا تھا۔ ایک بار اس مندر سے باہر ایک میدان میں بڑا سا میلہ لگا، لوگ ادھر امٹ پڑے۔ مندر کا پروہت اور سیدنا ابراہیم کے والد آذر بھی میلہ دیکھنے نکل گئے۔ سیدنا ابراہیم کے ہم جولیوں نے انہیں بھی میلے میں چلنے کو کہا۔ ان کی طبیعت بتوں کی بہتات نے بوجھل کی ہوئی تھی۔ پوری بات انہیں کھول کر کیا کہتے، جان چھڑانے کے لیے اتنا کہنا کافی تھا، جاؤ تم لوگ میلہ دیکھو، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ ٹھیک کیسے رہتی جب ان کے باپ کے بنائے بتوں کا مندر میں ہجوم کھڑا تھا اور وہ ان کے دل و دماغ پہ ایک خدائے واحد کی مقدس روشنی نے ہلچل مچائی ہوئی تھی۔ سب لوگ سیدنا ابراہیم کو چھوڑ کر چلے گئے۔ سارا مندر سونا رہ گیا، اندر بت ہی بت، کوئی بڑا کوئی چھوٹا۔ سیدنا ابراہیم اس موقع کی تلاش میں تھے۔ انہوں نے میلے ٹھیلے سے کیا لینا تھا، ایک کلہاڑا کہیں قریب سے مل گیا۔ سیدنا مندر کے اندر گئے۔ اندر بے جان بے زبان لکڑی مٹی پتھر سے تراشے ہوئے بت سہمے کھڑے تھے۔ سیدنا ابراہیم نے کلہاڑے مار مار کے سارے بتوں کے حلیے بگاڑ دیے۔ کسی کی ٹانگ کٹ کے نیچے گر گئی، کسی کا بازو کندھے سے لٹک کے سینے پہ جھولنے لگا، کسی کے شکتی دینے والے ہاتھ ساری انگلیوں سمیت کلائی سے کٹ گئے، کچھ کی گردن کے پیچھے وار ہوا تو بت کے چہرے کی تھوڑی سینے پہ لٹکنے لگی، کچھ کی گردنیں کٹ کے نیچے گر پڑیں۔ وہ بت خانہ جہاں تھوڑی دیر پہلے بتوں کی پوری منڈلی کھڑی کوئی خوفناک منصوبہ کرتی ہوئی نظر آ رہی تھی، ایک میں مقتل خانہ بن گئی۔ سارا بت خانہ بتوں کے ٹوٹے ٹکڑوں سے لتھڑ گیا۔ سیدنا ابراہیم نے کوئی بت سلامت نہ چھوڑا سوائے ایک کے۔ کسی کا ماتھا پھوڑ دیا، کسی کا پیٹ پھاڑ دیا، بس ایک بڑا سا بت جو شاید پورے پنڈال میں اونچے قد کاٹ کے لحاظ سے بتوں کی منڈلی کا سردار لگتا تھا، اسے نہ گھائل کیا، کلہاڑا لا کے اس کے کندھے پہ رکھ دیا اور ہاتھ جاڑ کر بت خانے سے باہر نکل گئے۔ شاید بتانا یہ تھا کہ اگر ایک سے زیادہ خدا کہیں اکٹھے ہو جائیں تو جیت صرف ایک سب سے بڑے کی ہوتی ہے۔ میلہ دیکھ کے بت پرست بت خانے میں آئے تو ان کی آنکھیں ابل کے ان کے چہروں سے باہر آ گئیں، منہ کھلے کے کھلے رہ گئے، ان کے حلق بے آواز ہو گئے، ان کے اوسان خطا ہو گئے۔ ان کے خدا پیروں میں ٹوٹے ادھڑے کٹے پڑے تھے، ایسے گھائل اور شکستہ جیسے کسی جنگ میں لٹی پٹی سینا آخری سانس لے رہی ہو۔ بت پرستوں کے سامنے ان کے خدا مر رہے تھے، صرف ایک اونچا بت سلامت تھا، اس کے کندھے پہ کلہاڑا جھول رہا تھا۔ یہ کس کی شرارت ہے؟ آذر نے بت خانے میں آتے ہی اونچی آواز میں پوچھا، اور کون ہونا ہے؟ تیرا اپنا ہی بیٹا ہے۔ ہاں وہی ہے ہمارے بتوں کو برا بھلا کہنے والا، اس بار اسے نہیں چھوڑنا۔ دیکھو ہمارے خداؤں کا کیا حال کیا ہے، کتنی بے دردی سے مارا ہے تیرے بیٹے نے ہمارے خداؤں کو۔ میرے بھی تو یہ خدا ہیں، ہم نہیں چھوڑیں گے اسے، نہ چھوڑو۔ میرے تو ہاتھ کے بنے بت اس نے توڑے ہیں، تم اسے توڑ دو، نہ اسے یوں توڑ کے آسان موت نہیں مارنا۔ چلو بادشاہ کے پاس۔ پتہ نہیں وہ بادشاہ کے پاس اکٹھے ہو کے گئے یا ایک ایک کر کے، شاید بادشاہ بھی وہ تماشا دیکھنے ادھر آ گیا۔ بہرحال وہ لوگ سیدنا ابراہیم کو پکڑ کے لے آئے، بت خانے کے اندر کٹے پھٹے ٹوٹے فیتی ہوئی بتوں کو دکھا کے پوچھنے لگے، بولو یہ حال تم نے کیا کیا ہے ان کا؟ سیدنا مسکرائے کہنے لگے، مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ اور کس سے پوچھیں؟ ان کا خون کھول رہا تھا۔ وہ دیکھیں وہ سامنے تمہارے خداؤں کی منڈلی میں سب سے بڑا بت سالم کھڑا ہے،
کلہاڑا اس کے کندھے پہ جھول رہا ہے، جا کے اس سے پوچھو تو صحیح اس سے۔ سیدنا ابراہیم شاید کہتے ہوئے اپنی مسکراہٹ نہ روک سکے ہوں، کیا پتہ اسی کلہاڑے سے ان کی یہ درگت بنی ہے۔ بنی تو اسی کلہاڑے سے تھی درگت، مگر اس لمحے بت پرست سیدنا ابراہیم کا سوال سن کر لاجواب ہو گئے۔ بولے، تو کمال بات کرتا ہے، یہ کوئی بول تھوڑی سکتا ہے، پھر تم لوگ آ کر اس سے کیا سنتے ہو؟ ہم تو اپنا دکھڑا اسے سناتے ہیں۔ تو اس نے اپنے ساتھی زخمی خداؤں کی چیخ و پکار بھی تو سنی ہوگی، دیکھی ہوگی۔ تم مذاق اڑاتے ہو، اب ایک ہمارے خداؤں کی ہڈیاں توڑ دیں، ہاتھ پیر کاٹ دیے، پیٹ کھول دیے، اوپر سے ہنسی اڑاتا ہے۔ ہاں ہنسی آتی ہے، شاید سیدنا ابراہیم بھی ہنسے ہوں گے۔ کہنے لگے، سوچتا ہوں تم لوگ کیوں اپنی ہنسی اڑاتے ہو؟ انسان ہو کے بے جان اپنے ہاتھوں کے بنائے لاچار بتوں کو خدا مانتے ہو۔ جس نے تمہیں بنایا ہے، جو اصل خدا ہے، اکیلا خدا واحد، اس کے منکر ہو۔ کچھ عقل سے کام لو۔ ادھر عقل کہاں تھی؟ عقل جہاں نہ ہو وہاں صرف غصے کا بھوت رہ جاتا ہے۔ وہ سارے بھوتنے بنے اچھلنے لگے۔ ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں، تم نے ہمارے خداؤں کا قتل عام کیا ہے، ہم تمہاری جان لیں گے، مگر آسانی سے نکالنے والی جان نہیں، بہت خوفناک موت ماریں گے، ایسی سزا دیں گے جو آنے والے سارے زمانے یاد رکھیں۔ انہیں یہ تھوڑی پتہ تھا کہ یاد رہ جانے والی چیز بت پرستوں کے ہاتھوں ملی موت نہیں ہوتی، خدائے واحد کا یکسو ہو جانے کا انعام ہونا ہے۔ وہ سارے بت پرست مشتعل تھے۔ نمرود پہلے ہی کہانی سن چکا تھا، اپنے مشیروں کو جھمکٹا لگا کے تدبیر کرنے لگا کہ کیسی سزا دوں جو زمانے یاد رکھیں۔ آگ میں زندہ جلاؤں، تھوڑی سی آگ نہیں، پھر 4 کھیت جتنی آگ ہی آگ، کئی دن آگ دہکے۔ دور شہروں سے بھی لوگ آ کے یہ تماشا دیکھیں تاکہ آئندہ کسی کو ہمارے خداؤں سے ایسا کرنے کا حوصلہ نہ ہو۔ اتنی بڑی آگ کے علاوہ میں گرہیں گے کیسے؟ ایک بڑا سا جھولا بنا لو، اونچے بانس گھاڑ اس کے اندر اسے باندھ کے عین دہکتی آگ کے کل میں پھینکو۔ یہ صحیح ہے، نمرود کا منصوبہ پسند آ گیا، حکم دے دیا گیا، آگ جلاتے جاؤ، لکڑیاں اکٹھی کر کے لاتے جاؤ۔ قرب و جوار کے جنگل کاٹ کے انہوں نے ایک میدان لکڑیوں سے بھر لیا۔ سارے میدان میں آگ دہکنے لگی۔ کئی دنوں تک الاؤ ایسے جلایا کہ میلوں تک اس کی تپش جاتی۔ الاؤ کے آس پاس کوئی پرندہ پر مارنے کی کوشش نہ کرتا۔ کوئی بھولا بھٹکا بدحواس پرندہ الاؤ کی طرف نکل آتا تو اڑتا اڑتا آگ کی حدت سے جل بھن کے کباب بن جاتا۔ اس کے پر چر چر کر کے جلنے لگتے اور وہ کٹے پروں والے پرندوں کی طرح کلا بازیاں کھاتا۔ آگ کے سمندر میں آگ گرتا، اس کا وجود بھی آگ کا شعلہ بن جاتا۔ لوگ تماشا دیکھنے اکٹھے ہو گئے۔ لوگوں کی سب سے بڑی تفریح ہمیشہ تماش بینی ہی رہی ہے۔ بادشاہ اور پرجا کے لیے وہ دیکھنے میں دیدنی نظارہ تھا۔ پھر وہ لمحہ آ گیا جب سیدنا ابراہیم کو دور سے اچھال کے آگ کے سمندر میں پھینکا جانا تھا۔ بت پرستوں کے چہرے پہ انتقام کی شیطانی مسکراہٹ تھی۔ وہ سیدنا ابراہیم کا چہرہ دیکھ کے حیران ہوتے۔ سیدنا ابراہیم کے چہرے پہ اطمینان اور سکون کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ کہتے ہیں آسمان پہ خدا بھی فرشتوں کی منڈلی لگائے سارا تماشا دیکھ رہا تھا۔ اس کے دوست کو وہ لوگ باندھ کے آگ میں جلانے کا تہیہ کیے بیٹھے ہوں اور وہ کچھ نہ کرے۔ وہ جس کے حکم کے بغیر آگ جلانے کی طاقت نہیں رکھتی، ہوا جس کے حکم سے چلتی ہے، پانی جس سے پوچھ کے سمندر سے بخارات بن کے ابھرتا ہے، آسمان کی طرف اٹھتا ہے، پھر بادلوں کو بوجھل بنائے ہوا کی پشت پہ سوار وہاں تک اڑا لے جاتا ہے جہاں اسے برسنے کی اجازت ملی ہو۔ کائنات کا ایک ایک ذرہ، ذرے ذرے سے بنی سجی پھولوں کے باغوں والی یہ ساری دنیا صرف اسی خدائے واحد کی فرما بردار ہے جو اس کا واحد خالق ہے۔ کائنات کی لکھی ڈائری میں وہ عجب لمحہ تھا۔ کائنات بنانے والے کے چہیتے دوست پہ کم عقل لوگوں نے یلغار کی ہوئی تھی۔ آگ کا الاؤ جلا کے سیدنا ابراہیم کو جلانے کا ارادہ باندھا ہوا تھا، یہ سوچے بغیر، یہ سمجھے بغیر کہ جسے وہ آگ میں گرانے کا تہیہ کیے بیٹھے ہیں وہ نام کسی خدائے واحد کا لیتا ہے۔ اپنے خدائے واحد کی وہ نشانیاں کیا بتاتا ہے؟ کیا اس کا خدا اتنا کمزور ہوگا کہ اپنے دوست کو بچا بھی نہ پائے؟ انہیں جب خدا کا شعور ہی نہیں تھا، پھر کیسے انہیں خدا سے دوستی کے تقاضوں کا علم ہوتا؟ وہ بے عقل زمانے کا ہجوم تھا جس میں کھڑا ہر ایک کم عقل جلتے الاؤ کو گھیر دیکھ کر اپنے آپ کو کسی بھی خدائے واحد سے زیادہ مؤثر، قوی اور ذہین سمجھے بیٹھا تھا۔ انہیں تھوڑی پتہ تھا جو ہونے والا تھا۔ ان کا تو یہی خیال تھا کہ دور سے جب سیدنا ابراہیم کو آگ کے الاؤ میں پھینکا جائے گا تو چند ساعتوں میں سیدنا ابراہیم کا پورا وجود دہکتی آگ سے بھسم ہو جائے گا۔ بھسم بھی ایسا کہ پھینکے گئے انسان کا نام و نشان تک نہ بچے گا۔ آگ جلتی رہے گی، وہ اس کے گردا گرد ناچیں گے اور یوں ہمیشہ کے لیے کسی خدائے واحد کے تصور کو ایسا نابود کر دیں گے کہ پھر کبھی کوئی اپنی زبان سے ایک خدا کی بات نہ نکالے گا۔
پھر کوئی سن کے بتوں کی گردنوں کو توڑنے والا پیدا نہیں ہوگا۔ ادھر سیدنا ابراہیم کو باندھ کے آگ کے الاؤ میں پھینکنے کا سمے آیا تو بھاگم بھاگ خدا کے ایک برگزیدہ فرشتے نے سید ابراہیم کے کان میں آ کے کہا، آپ کہیں تو ابھی ساری آگ بجھا دوں۔ سیدنا ابراہیم برگزیدہ فرشتے کی محبت بھری بات سن کے مسکرائے اور بولے، جو تیرا اور میرا خدا ہے یہ آگ کیا اس کی دسترس سے باہر ہے؟ وہ دیکھنے والا ہے، سب اسے نظر آتا ہے، تو بھی دور کھڑا ہو کے دیکھتا جا، میں نے کسی بے وفا کمزور سے یارانہ نہیں لگایا۔ وہی بات ہوئی۔ ادھر نمرود کی فوج نے سیدنا ابراہیم کو اچھال کے آگ کے الاؤ پہ پھینکا۔ اسی لمحے خدا نے آگ کو حکم بھیجا، ٹھنڈی ہو جا سلامتی کی حد تک۔ آگ ہم انسانوں کی طرح نافرما بردار تھوڑی ہے، اسے تو وہی حکم ماننا ہوتا ہے جو اسے دیا جائے۔ فوراً حکم کی تعمیل ہوئی، آگ پھول بن گئی، شعلے گلاب کی پنکھڑیاں بن گئے۔ سینکڑوں فٹ اونچے ابلتے آگ کے شعلے ایک لمحے کو بھی 20ویں حصے میں ایک دم سے سمٹ کے پھول کی پتیاں بن گئے۔ لاکھوں من جلتی لکڑیوں کا ڈھیر اگلی ساتھ میں گلزار ہو گیا۔ پھول کھل گئے، خوشبو پھیل گئی۔ پھولوں کے خوشگوار ڈھیر میں حضرت ابراہیم یوں آسودگی سے جھول رہے تھے جیسے وہ ان کے اپنے محبوب سے ملنے کی گھڑی ہو اور گردا گرد پھولوں سے لدا مہکتا عروج سے محل ہو۔ نمرود اور اس کے ساتھی تماشبین حیران، یہ کیا ہوا، کیسے ہوا؟ سارا تماشا ان کی آنکھوں کے سامنے ہوا تھا، انہیں شک کیا رہتا، مگر دل پہ حکومت خدائے واحد کی ہے۔ جب تک خدا کسی کو نوازنے کا ارادہ نہ کر لے، دل میں سچائی کی پیوند کاری نہیں ہوتی۔ آنکھوں دیکھی حقیقت سے بھی میلے دل میں شک کی چنگاری رکھ دی جاتی ہے کہ جلتے رہو، سلگتے رہو، ناپاک رہو۔ نمرود اور اس کے سپاہ بھی میلے من کے بدبخت لوگ تھے۔ جو آگ انہوں نے جلائی تھی وہ سارا دن ان کے اندر آگ بھڑکنے لگی۔ وہ لوگ یہ گمان کرنے لگے کہ یہ کوئی بہت بڑا جادوگر ہے، بجائے اس کے کہ اس کے خدا سے ڈرتے وہ اس سے ڈرنا شروع ہو گئے اور بھاگ گئے۔ نمرود سیدنا ابراہیم کے پاس آیا، کچھ دیر خاموشی اور شرمندگی سے انہیں دیکھتا رہا، پھر اس نے سیدنا سے ایک یاد رکھی جانے والی بات کہی۔ بولا، ابراہیم تیرا خدا تجھ پر کتنا مہربان ہے۔ اسے نظر آ رہا تھا جو ہوا۔ اس نے آگ کا کھیت اگایا۔ اس آگ میں گرائے جانے پہ سیدنا ابراہیم کو اتنی خراش بھی نہ آئی جو پھولوں کے ڈھیر پہ گرتے سمے آ جاتی ہے۔ کچھ ہوا تو اتنا ہوا کہ ہاتھ پاؤں کی بندھی ہوئی رسیاں جل گئیں۔ آگ جو جلائی گئی تھی وہ سلامتی کی حد تک بجھا دی گئی۔ صرف ٹھنڈا ہونے کا حکم آیا ہوتا تو آگ ٹھنڈی ہوتی تو برف بن کے پھر تکلیف کا باعث ہوتی۔ برف سے نیچے بھی نقطہ انجماد گرتا جائے تو ایک سمے آتا ہے جب منفی درجے پہ گری ہوئی کوئی ٹھنڈی شے پھر جلانے لگتی ہے۔ سلامتی کی حد کا تعین ضروری تھا، اس لیے وہ حکم سلامتی کی حد تک سرد ہو جا ہوا۔ پورے ہجوم میں صرف 2 پاک روحیں کھڑی تھیں۔ ان کے دلوں پہ خدا نے خوشبو کی یلغار کی۔ وہ دونوں پکار اٹھے، ابراہیم کا خدا سچا ہے، واحد ہے، یکتا ہے، اور ہم اسی پر ایمان لائے ہیں۔ ان 2 خوش نصیبوں میں ایک سیدنا ابراہیم کے بھتیجے حضرت لوط اور دوسری ہستی ان کی چچا زاد سیدہ سارہ تھی۔ کہتے ہیں اس واقعے کے بعد سیدہ سارہ سیدنا ابراہیم کی شادی ہو گئی۔ اپنی بستی اور علاقے کے لوگوں کے وہ ستائے ہوئے تھے، لوگ ان سے سہمے ہوئے تھے۔ آخر انہوں نے اپنے خدا سے سفر کی اجازت مانگی اور یوں عراق سے نکل کے شام اور فلسطین سے ہوتے ہوئے مصر کے علاقے کی طرف چلے گئے۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ سیدنا ابراہیم کی سیدہ سارہ سے شادی شام میں ہوئی تھی۔ شادی کے وقت سیدنا ابراہیم کی عمر 37 سال تھی۔ اپنی زوجہ کے ساتھ سیدنا ابراہیم خوب گھومے، اردن بھی گئے، آبائی شہر حران بھی جاتے رہے۔ فلسطین میں بہت عرصہ گزارا، وہاں ان کا قیام ایلیا میں رہا۔ وہیں بیر سبا نام کا کنواں کھدوایا اور عبادت گاہ تعمیر کی۔ سیدنا ابراہیم دراز قد، مضبوط جسم، خوش طبع شخصیت کے مالک تھے، مہمان نواز تھے۔ گوشت کے شوربے میں روٹیاں بھگو کے سرید بنا کے کھلایا کرتے تھے۔ ضرورت سے زیادہ اپنے پاس کچھ نہ رکھتے تھے۔ ایک بار 300 غلام تھے ان کے پاس۔ خدا نے دوستی کا اندیا دیا تو سارے آزاد کر دیے۔ ایک رات صبح تک اللہ کی یاد میں جاگتے رہے۔ صبح ان کے سر کے 2/3 بال سفید ہو گئے۔ اللہ سے عرض کی، یہ کیا؟ آواز آئی، یہ بال دنیا میں عزت اور آخرت میں نور ہیں۔ نمرود کی بستی سے نکل کر وہ فرعون کے علاقے میں داخل ہو گئے۔ ان دنوں کا فرعون بھی ہر دور کے فرعون کی طرح بدراہ تھا۔ وہ مسافرت میں نکلے قافلوں میں سے حسین عورتوں کو اٹھوا کے اپنے حرم میں لے جاتا تھا اور ان کے خاوندوں کو مار دیتا تھا۔ سیدنا ابراہیم جب آگ کے جلتے میلے الاؤ سے نہ ڈرے تھے تو انہوں نے ایک بدراہ فرعون کے ارادے سے کیا ڈرنا تھا؟ لیکن وہ خدائے واحد جو میلے غلیظ جوہڑوں میں کنول کے پھول کھلاتا ہے، وہ کوئی اور ارادہ باندھا ہوا تھا۔ سیدنا ابراہیم جانتے تھے کہ ان کی نیک اور پوتر زوجہ سیدہ سارہ کو خدا نے بے مثال حسن سے نوازا ہے۔ قافلے سے اتار کے فرعون کے کارندے انہیں لے گئے۔
فرعون نے سیدہ سارہ کے حضور گستاخی کے لیے اپنا ہاتھ اٹھایا تو اس کا پورا بازو شل ہو کے کٹی ہوئی ٹہنی کی طرح لٹک گیا۔ وہ سمجھ گیا اس کا سامنا کسی بزرگ ہستی سے ہے۔ سیدہ سارہ کے پیروں میں ماتھا رگڑ کے التجا کرنے لگا، میں معافی مانگتا ہوں آپ سے اور اپنے ارادے سے باز آیا، میرے حق میں دعا کر دو کہ میرا بازو پھر سے زندہ ہو جائے۔ سیدہ سارہ نے دعا کر دی، فرعون کا بازو ہرا ہو گیا۔ وہ دونوں ہاتھ جوڑ کے بولا، مجھ سے بڑی غلطی ہوئی، میں نے آپ کی نسبت برا ارادہ باندھا۔ سیدہ سارہ سے سیدنا ابراہیم کا بھی علم ہوا کہ وہ کس قدر عالی مقام اور اونچی شان والے ہیں۔ فرعون کہنے لگا، میں آپ دونوں عظیم ہستیوں کی خدمت کے لیے اپنی ایک عزیز ہستی نظر کرتا ہوں، اسے قبول فرمائیں۔ یہ میری بیٹی ہاجرہ ہے مگر آپ کی کنیز بن کر رہے گی۔ سیدہ سارہ بی بی ہاجرہ کو لے کر عزت و آبرو کے ساتھ سیدنا ابراہیم کے پاس آ گئیں اور بی بی ہاجرہ کو ان کی زوجیت میں دے دیا۔ سیدہ سارہ اس وقت بے اولاد تھیں، ان کے بطن سے سیدنا اسحاق کے پیدا ہونے میں ابھی 10 سال باقی تھے۔ جب اللہ نے بی بی ہاجرہ کی گود ہری کر دی، اللہ نے فرعون کے گھر سے اس کی بیٹی لے کر اسے سیدنا ابراہیم کی مانگی ہوئی کسی دعا کی تعبیر کے لیے چن لیا۔ حالات ایسے بنا دیے گئے کہ سیدہ سارہ نے خود سیدنا ابراہیم سے مطالبہ کر دیا کہ ہاجرہ اور اس کے مولود بیٹے کو دور لے کر چھوڑاؤ۔ سیدنا ابراہیم کو بھی شاید یہ مطالبہ عجیب لگا، مگر جس ایک رب کے لیے وہ یکسو ہو کر جی رہے تھے اسی نے ان کے کان میں مسکرا کے ہاں کہا۔ سیدنا ابراہیم نے بی بی ہاجرہ اور اپنے شیر خوار بچے اسماعیل کو سفر پر لے کر چل پڑے۔ سفر خدا کا سوچا ہوا تھا، اس سفر کی منزل تھی جہاں خدا نے اس دنیا کے قلب میں اپنے گھر کا نقشہ اپنے عرش کے عین نیچے طے کیا ہوا تھا۔ وہیں لا کے صحرا اور خشک پہاڑوں بیچ چلے آتے سیدنا ابراہیم اور ان کی زوجہ بی بی ہاجرہ کو گود میں لیے سیدنا اسماعیل سمیت روک لیا۔ اب اس بے آب و گیا ویرانے میں خدا نے 2 کام اہم کرنے تھے۔ ایک تو ان باپ بیٹا سے اپنا گھر بنوانا تھا جس کے 4 اطراف سے تھکی ہوئی پچ کے پیٹ والی اونٹنیوں کے سوار اس کے گھر کا طواف کرنے آتے۔ دوسرا یہ کہ سیدنا ابراہیم کی دعا کی قبولیت کے لیے ان کے فرزند اسماعیل کی پشت سے تمام انبیاء کے سالار اپنے لاڈلے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے گھر کے پڑوس میں پیدا کر کے بڑا کرنا اور ان کے وسیلے سے اپنے گھر کی پہچان ہمیشہ کے لیے قائم کرنا تھی۔ خدا اپنے ارادوں کی تکمیل کرتا ہے۔ سیدنا ابراہیم بھی جانتے تھے خدا اپنے ارادے پورے کرتا ہے، ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ انہوں نے بی بی ہاجرہ اور شیر خوار بچے کو بے آب و گیا وادی بقا میں خدا کے سہارے چھوڑا اور 40 دن کی مسافت کی دوری پہ واپس سیدہ سارہ کی طرف لوٹ گئے۔ بی بی ہاجرہ اور شیر خوار سیدنا اسماعیل کے لیے چاروں طرف ہیبت سے کھڑے پہاڑوں بیچ گرم ریگزار صحرا میں ایک بوند بھی پانی نہ تھی۔ اوپر دھوپ سے بھرا آسمان آگ برسا رہا تھا۔ اپنے بنائے جانے والے گھر کے احاطے میں خدا نے جس مقدس پانی کا چشمہ سوچا ہوا تھا اسے اب ممتا کی مقدس بھری لگن اور معصوم شیر خوار پیاسی ایڑیوں کے تذبذب سے پیدا ہونا تھا۔ سیدنا ابراہیم اپنی اونٹنی پہ سوار صحرا بیچ چلتے چلتے نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ سورج سرکتا سرکتا عین سر پہ آ گیا، ساتھ لایا زاد راہ ختم ہو گیا تھا۔ پیاسی ممتا کو اپنی پیاس سے کہیں زیادہ شیر خوار بچے کی پیاس کا خوف تھا۔ وہ سسکتی ہرنی کی طرح گھبرائی ہوئی دوڑتی پھرنے لگی۔ خدا کا امن دینے والا گھر تو ابھی بننا تھا، مگر اس برگزیدہ گھر کے پڑوس میں کھڑی خدا کی مقدس نشانیاں صفا اور مروہ کی پہاڑیاں اس دن بھی دھوپ میں باادب کھڑی تھیں۔ بی بی ہاجرہ اپنے بچے کو خدا کے سوچے ہوئے اس کے محترم گھر کے سامنے ریت پہ لٹا کے پانی ڈھونڈتی ہوئی قریب کے پہاڑیوں صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنے لگیں۔ دوڑتے دوڑتے 4 اطراف پانی تلاش کرتی، ایک نظر لیٹے ہوئے اپنے بیٹے اسماعیل کو دیکھتی، مبادا کوئی جنگلی جانور نہ ادھر حملہ آور ہو جائے، روتا روتا پیاسا شیر خوار بے دم نہ ہو جائے۔ دونوں پہاڑیوں کی گود میں ایک گہری جگہ پہ دوڑتے ہوئے کچھ دیر کے لیے سیدہ ہاجرہ کو ان کا بیٹا نظر نہ آتا تو وہ اپنی رفتار بڑھا لیتی، تیز دوڑنے لگتی تاکہ جلدی سے اگلی پہاڑی پہ چڑھ کے اپنے بیٹے کو دیکھ لیں۔ بس صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا کے درمیان 7 بار وہ بھاگی تھیں۔ صفا سے بھاگنا شروع کیا تھا، 7واں چکر مروہ پہ ختم ہوا تھا کہ دیکھا لیٹا ہوا شیر خوار بچہ جہاں ریت میں ایڑیاں مار رہا تھا وہیں سے شفاف اجلے پانی کی پھوار اچھل رہی ہے۔ سیدہ ہاجرہ خوشی سے نہال ہو گئیں۔ آسمان سے اترے ایک فرشتے کی آواز بھی آ گئی، جاؤ تمہاری دعا سنی گئی۔ تلاش پوری ہوئی، پانی پہنچ گیا، چشمہ قائم ہوا اور تمہارا ان پہاڑیوں کے بیچ بھاگنا بھی۔ سیدہ ہاجرہ بجلی کی طرح دوڑتی اپنے بچے کی طرف آئیں۔ ایڑیوں سے نکلتا پانی ایسی تیزی سے پھیلے جا رہا تھا جیسے فرشتے اس پر مار رہے ہوں۔ لیٹے بچے کی ایڑیوں سے نکل کے پھیلتے پانی کو دیکھ کے پانی سے بولی، ٹھہر ٹھہر زم زم۔
نکلتا ہوا میٹھے خوشگوار پانی کا چشمہ قیامت تک کے لیے وہیں ٹھہر گیا، جس کے نصیب میں پیاسی روحوں کی پیاس بجھانا لکھ دیا گیا تھا۔ کہنے کو خدا نے سیدنا ابراہیم اور ان کے فرزند سیدنا اسماعیل کو فرشتے بھیج کے اپنے گھر کا نقشہ دکھایا تھا، حالانکہ اسی نقشے میں 2000 سال بعد اپنے لاڈلے رسول کا چلے جانے والا ایک ایک قدم اس لمحے بھی خدا کے روبرو تھا۔ خدا کے سامنے وقت کی تقسیم ہماری طرح نہیں ہے۔ ہمارے پاس تو وقت کی 3 شکلیں ہیں، ماضی، حال اور مستقبل۔ خدا کے سامنے یہ تینوں زمانے سر جھکائے ادب سے کان لگائے بیٹھے رہتے ہیں کہ کب کس زمانے کو تعمیل کے لیے حکم ملے اور وہ چنا جائے۔ چنے ہوئے لوگوں کے لیے وقت کا بھی چناؤ ہوتا ہے، مگر یوں ہی نہیں، اسے ایک بڑے امتحان سے گزارنے کے بعد سب کچھ دکھا کے منوا کے، تاکہ آنے والے وقتوں میں انسان بڑے نام کی جب بھی کوئی کسوٹی بنائے معیار ایک ہی رہے، ایثار اور قربانی۔ قربانیوں کے کسی بھی پیرائے میں سیدنا ابراہیم، سیدنا اسماعیل اور سیدنا حاجر نے عظیم ترین قربانیاں پیش کیں۔ انہیں محفوظ کر لیا گیا، رائج کر دیا گیا، آنے والوں کو پیروی کا حکم دے دیا گیا۔ شیرخوار بچے اور وفا شعار بیوی کو 40 دن اونٹ کی مسافت پہ ایک بنجر خشک پہاڑوں کے بیچ صحرا میں چھوڑے جانا، جہاں نہ پینے کے لیے ایک بوند پانی تھا، نہ سائی کے لیے سبز پتا۔ وہیں شیرخوار بچے کی ایڑیوں سے میٹھے ٹھنڈے خوشگوار پانی کا چشمہ جاری ہونا تھا۔ ہوا بنجر خشک صحرا کے سینے سے سبز کونپلیں نکلیں۔ وہ 3 طرف سے آتے جاتے قافلوں کے راستوں کا مقام اتصال تھا۔ یمن سے آئے ایک قافلے نے سیدنا حاجرہ سے درخواست کی کہ ہم مسافر ہیں، تھکے ہوئے ہیں، اجازت ہو تو آپ کے چشمے کے پاس رک جائیں، اس بابرکت پانی سے اپنی اور اپنے جانوروں کی پیاس بجھائیں۔ سیدنا حاجرہ نے اجازت دے دی۔ وہ قافلہ جو اپنی پہچان بنو جرہم بتاتا تھا وہیں رک گیا۔ دھیرے دھیرے چشمے کے آس پاس انہوں نے اپنے خیمے لگا لیے۔ خیمے دھیرے دھیرے پتھروں کے گھروندے بن گئے۔ سیدنا حاجرہ کا شیرخوار سیدنا اسماعیل قدم قدم چلنے والا بچہ بن گیا۔ وقفے وقفے سے فلسطین کی طرف سے 40 دن کی لمبی مسافت طے کر کے اونٹ سوار سیدنا ابراہیم اپنی بیوی اور بچے سے ملنے آتے رہتے۔ اللہ نے پیار باپ بیٹے میں ایسا ڈال دیا جیسے شہد میں مٹھاس۔ سیدنا ابراہیم بچے سے دور بھی رہتے تو اس کی محبت کی پھوار سے بھیگتے رہتے۔ بچہ بڑا ہوتا ہوتا اتنی عمر کو پہنچ گیا کہ وہ باپ کے آگے پیچھے دوڑنے لگا۔ کبھی سیدنا ابراہیم بھاگ کے اسے چاہے زمزم سے میٹھا پانی لا لا کے پلاتے، کبھی وہ مٹی کا کٹورا پانی سے بھر کے باپ کے پیچھے پیچھے بھاگتا۔ زمزم کے کنویں سے 40-50 قدم پر وہ مقدس جگہ تھی جہاں خدا نے اپنا گھر بنانا تھا، جو آسمان پہ بنے اس کے معزز گھر کا اس دھرتی سے تمام تر جڑی زمینوں کا مرکز پہ عکس تھا، جسے ابھی بننا تھا تاکہ یہ منوا لیا جائے کہ یہ دونوں باپ بیٹا اس مقدس گھر کے پتھر رکھنے کے اہل ہیں۔ باپ نے ایک رات ایک عجیب خواب دیکھ لیا، جس کی بابت انہی کو معلوم تھا کہ وہ خدا کی طرف سے حکم ہے اور اس کی تعمیل لازم ہے۔ 10 سال کا بیٹا پانی کا بھرا کٹورا لیے پاس آیا تو باپ نے کٹورا چھوڑ کے اس کی باہیں پکڑ لیں، اسے گلے لگایا، اس کا ماتھا چوما، کٹورے کا سارا پانی اسے پلا دیا اور پھر اسے دونوں کندھوں سے پکڑ کے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اطمینان سے اسے خواب سنانے لگے۔ کہنے لگا، بیٹا میں نے دیکھا میں تجھے خدا کے نام پر قربان کر رہا ہوں۔ 10 سال کا بیٹا خدا کے مقام پر اور باپ کے رتبے سے کس قدر شناسا ہوگا کہ اس نے کوئی سوال نہیں پوچھا۔ بولا، ابا پھر سوچ کیا رہے ہیں، حکم کی تعمیل کریں، میری گردن حاضر ہے۔ باپ بیٹے کو لے کر خدا کے بنائے جانے والے گھر کے مضاف کی طرف چل پڑا۔ شاید خدا کو اس عظیم قربانی کے آڑ میں اپنی عزت والے گھر کی حدود طے کرنا تھی۔ جہاں باپ بیٹا جا کے رکے وہی بنائے جانے والے گھر کی حد طے ہو گئی۔ منع نام کے میدان پہ جا کے باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹایا۔ پیچھے اکلوتے بیٹے کی صحرا نشیں ماں سیدہ حاجرہ دوڑتی آئی۔ شیطان سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ اس نے تو انسان کی تخلیق کے دن سے خدا کے ہر بندے کی راہ میں بیٹھنے کی اجازت دی ہوئی تھی۔ خدا نے بھی اس پر واضح کر دیا تھا کہ تم اپنی کوشش کرتے رہنا، مگر جو میرے بندے ہیں ان پر تمہارا زور نہیں چلے گا۔